رات کے وقت قرآن کی تلاوت کا ویسے ہی بڑا ثواب ہے، اور اگر آپ باوضو ہو کے نفلوں کے اندر تلاوت کریں تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کے وقت نماز میں صرف 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کا نام غافلوں سے باہر کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی فضیلت نہیں ہے، غافلوں سے نکل گیا وہ، کہ میرا یہ بندہ غافل نہیں ہے۔ اور 10 آیتیں بھلا کتنی ہوتی ہیں آپ کو بتاؤں تو آپ خوش بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ اتنا آسان کام ہے، اور ہم سے اتنا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخری 2 سورتیں پڑھ لیں تو 11 آیتیں بن جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، رات کسی وقت آپ اٹھیں، پہلی رات تو بھی ٹھیک ہے، آخری رات میں زیادہ فضیلت ہے، اس کے بعد پھر وتر پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہوگا، اور رات کو اٹھ کے صرف 2 سورتیں پڑھ لیں 2 رکعتوں کے اندر تو ثواب اتنا بڑا ہے۔ فرمایا لم یکتب من الغافلین، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کا نام غافلوں سے خارج کر دو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اگر 100 آیات بندہ رات پڑھ لے نماز کے اندر، آخری پاؤ پڑھیں تو 100 سے اوپر آیت بنتی ہے، یعنی سورہ البینہ سے لے کر الناس تک، البینہ، زلزال، عادیات، قاریہ، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ پڑھ لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتب من القانتین، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کا نام لکھو تو کہ یہ تو عبادت کرنے والوں میں سے ہے۔ القانتین انبیاء کی صفت، اولیاء کی صفت ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے۔ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ، اور جو 1000 آیات پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب من المقنطرین، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے تو نیکیوں کے ڈھیر لگا لیے اور خزانے جمع کر لیے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ اہل ایمان کی علامت اللہ نے اس صورت میں بتائی، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق میں پکارنے لگتے ہیں، اور دن میں جو ہم نے ان کو دیا ہوتا ہے یا رات میں اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، جن کے اندر یہ کوالٹیز آ جاتی ہیں کہ رات اپنے بستر سے اٹھ کے دعائیں کرنے لگتے ہیں، عبادت کرنے لگتے ہیں اور میری راہوں میں خرچ کرنے لگتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی جان ہی نہیں سکتا، ان کو میں نے وہ نعمتیں دینی ہیں جو میں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، جب میں ان کو دوں گا تو پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ کیونکہ انسان کی اپروچ محدود ہے، وہ خاص لیول پہ سوچ سکتا ہے،
پھر ہر دور کے اندر خاص قسم کی سوچ ہوتی ہے، اگلے دور میں اس سے آگے ہو سکتی ہے، اس سے اگلے دور میں اس سے آگے ہو سکتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا انسان یہ نہیں سوچ سکتا تھا میں ہواؤں میں اڑوں۔ آج سے 100 سال پہلے کا انسان یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں سمندر پاٹ بیٹھے ایک بندے سے باتیں کروں۔ آج سے 100 سال پہلے کا انسان یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرے پاس اتنی عظیم الشان قسم کی نعمتیں اور سہولتیں ہوں۔ تو جنت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، دنیا جتنی بھی ترقی کر لے ان کی سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کے لیے کون کون سی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، بس جب ان کو ملے گی تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تھکاوٹیں دور، آنکھیں ٹھنڈی۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین کام ہے، خصوصاً سردی کی راتوں میں، راتیں چونکہ طویل ہیں تو آپ زیادہ نہیں 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں۔ اور تہجد کو جو ہم نے یہ بنایا پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے کامل تہجد، مسنون تہجد 11 رکعت ہیں، 2 رکھتے ہیں، پھر 2 رکھتے ہیں، پھر 2 رکھتے ہیں، پھر 2 رکھتے ہیں، پھر 2 رکھتے ہیں، 8 اور آخر میں 3 وتر۔ اگر کوئی 11 نہیں پڑھ سکتا، 2 4 رکھتے پڑھ کے پھر 1 وتر پڑھ لے، 3 وتر پڑھ لے، 7 پڑھ لے۔ یہ بھی نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھ کے پھر 1 وتر پڑھ لے، 5 پڑھ لے۔ یہ نہیں کر سکتا، صرف 2 رکعتیں پڑھ لے اور اس کے اندر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لے، تو غافلوں سے اس کا نام نکل گیا۔ درجات رکھے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ جو ریگولر اٹھ رہا ہے اس کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ عشاء کے بعد سنتے پڑھے اور وتر چھوڑ دے، اور صبح اٹھ کے جتنے نفل پڑھنے ہیں پڑھنے کے بعد آخر میں وتر پڑھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ریگولر نہیں اٹھ پا رہا، رات اس نے وتر پڑھ لیے، اب صبح اس کی آنکھ کھلی ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ 2 نفل پڑھ لے۔ لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلوں سے نکال دیا جائے۔